خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف سلاطین وقت کی جو عقیدت ہے وہ آپ نے خاص طور پہ بتانی ہے، کیٹیگوریکل بتانی ہے۔ دوسرا، جو اکابرین امت نے جس انداز سے خراج تحسین آپ کو پیش کیا ہے وہ بھی ذرا آپ بتائیں، اور آخر میں بس سیناپسس کی صورت میں بنیادی تعلیمات آپ کی۔ جی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اجمیر میں وہاں فروکش ہو گئے، وہاں پہ ڈیرا لگایا اور اپنا مرکز تربیت قائم کیا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جلوہ گر ہوئے تھے، تو پھر ایک اصل حقیقی بادشاہی جو دلوں پہ حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد تھامس آرنلڈ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ انگلش میں اس پہ پورا تھیسس لکھا ہے، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اجمیر میں آ کے یہ خیر کا کام کیا اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، تو غیر مسلموں نے بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو وہ جو پرتھوی راج تھا، لارڈ کرزن تو مطلب اس کا تو تاریخی جملہ بن گیا نا کہ ایک قبر جو ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے اور دلوں پہ راج کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ بالکل ایسا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک شاہی اور بادشاہی عطا فرمائی ہے جو آج بھی قائم ہے۔ اور پھر بادشاہان وقت کے ساتھ تعلق یہ تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ آپ کا معتقد تھا اور حاضری دیا کرتا تھا، اور آپ نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، یہ جو پرتھوی راج تھا جب اس نے بہت زیادہ بغاوت کرنا شروع کر دی تو آپ نے کہا کہ میں نے اسے پکڑ کے زندہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس وقت وہ آپ کے منہ سے ایسا جملہ نکلا کہ پھر بعد میں غوری آیا اور اس نے آ کے اس کو اسی طرح وہ زندہ پکڑا گیا اور کیپچر کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے تمام بادشاہان وقت بھی پھر آپ کے معتقد تھے۔ بعد میں جب مرکز تخت دہلی منتقل ہو گیا اور اجمیر سے وہ ساری کی ساری جو ایک فوکس تھا وہ ہٹ کے دہلی پہ چلا گیا، تو آپ چاہتے تو پھر اجمیر سے اٹھ کے واپس دہلی آ جاتے، لیکن آپ نے کہا کہ اب ہم نے جہاں ڈیرا لگا دیا، کیونکہ اپنے مرضی سے نہیں لگایا، حضور کے حکم سے آئے ہیں، تو پھر آپ دہلی سے اٹھے نہیں ہیں، اجمیر سے، پھر آپ اجمیر میں بیٹھے رہے اور ساری زندگی وہیں پہ گزاری اور اپنا اس تربیت کے نظام کو آپ آگے چلاتے رہے۔ سلطان شمس الدین التمش جو ہے اس کو بادشاہت بھی آپ ہی کی وجہ سے ملی۔ جی جی بالکل، آپ کی دعا سے، بلکہ آپ نے خواب کے اندر بھی اس کو یہ بشارت عطا فرمائی، اور اس طریقے سے تمام جو بادشاہان وقت تھے ان کے ساتھ آپ کا اسی طرح ایک خیر کا تعلق قائم رہا۔ میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، سبع سنابل ایک ہماری تصوف کی بڑی اچھی کتاب ہے، میر عبد الواحد بلگرامی جو ہندوستان کے صوفیاء میں خود بھی ایک خاص شناخت رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے۔ تو آج کل چند ایسے بھی ہیں جو نام نہاد مشائخ بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے صرف جو ہے وہ اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلہ کار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب اس دنیا سے گئے تو آپ اپنے پیچھے ایک جو چیزیں چھوڑ کے گئے ترکے میں، اس میں ایک ایسا کمرہ بھی تھا کہ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ہندوؤں کی جو چوٹیاں یعنی بالوں کی وہ کاٹ کاٹ کے آپ پھینکتے تھے تو وہ بھرا ہوا تھا ان کے ساتھ، یعنی جب آپ ہندوؤں کو توبہ کرواتے تھے ان کے بال کاٹ کے پھینکتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وراثت میں وہ چھوڑ کے گئے تبلیغ اسلام۔ وہ ولیم اسٹوڈنٹ ہے نا جو کہ مطلب بہت مشہور طبیب بھی تھا، مصنف بھی تھا، مطلب اسکاٹش تھا، اس نے جو تقابل ادیان کے حوالے سے بھی لکھا، اس نے مطلب یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہ خاص طور پہ بات لکھی ہے کہ چھوت اور چھوت کا جو نظام وہاں پر تھا اس نظام کو بنیادی طور پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا۔ اور پھر جنید صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے تصوف کی جو ایک ہمہ گیر تعلیم ہے اور ایک اتحاد کی تعلیم ہے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کا پیغام، یعنی صوفیاء وہ ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف کلمہ گو کو کھانا دیں گے، آپ کے پاس جو آتا، غیر مسلم آ جاتا، ہندو آ جاتا، سب کے لیے خیر کا پیغام۔ تو اسی طریقے سے پھر آپ نے دین کے اس پیغام کو آگے بڑھایا، اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان نواز نہیں ہیں، آپ غریب نواز ہیں۔